اللہ 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 شاد ہے فرماتے ہیں وَضَعُ ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ چھوڑ دو ہر گناہ جو ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو، چھوڑ دو ہر وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپ کے کرتے ہو۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو توڑنا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کے خلاف عمل کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمام گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرو۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیں گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح ہو۔ آپ اگر دھاگا چھوٹے بچے کو دے دیں، بچہ اس کو توڑ دو تو وہ بھی توڑ دے گا، کچا ہے نا، اس لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور گناہ کی انتہا کے جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ جہاز کو باندھتے ہیں اور پھر وہ جہاز کو ہلنے بھی نہیں دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں بندہ گناہ کرنا شروع کرتا ہے، کرتے بچپن میں پہنچ جاتا ہے، گناہوں کی عادت پکی ہو جاتی ہے کہ پھر بندہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے تو وہ چھوڑتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بچپن سے شروع ہوا ہے، پورے دوست مل گئے، آؤ ذرا بازار چلتے ہیں، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، آؤ ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو شروع ہے تو ایسے ہی جاتا ہے، مگر پھر نفس و شیطان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی جا رہا ہوتا ہے۔ میں تو آئس کریم کھانے گیا تھا، میں تو فروٹ چاٹ کھانے گیا تھا، تو وہ یہ مقصد نہیں تھا، وہ ملمہ سازی کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں مزین کر کے گناہ تیرے اوپر پیش کرتا ہے۔ اس طرح آپ کبھی ہوٹل میں جائیں نا تو وہ ہوٹل والے لوگ جو آپ کو آئس کریم پیش کرتے ہیں نا، اس کے اوپر پھر پستہ ڈال رہے ہوتے ہیں، بادام ڈال رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم کھانے والے کے ہاتھ میں یہ دیں گے تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کے دل میں کھانے کی رغبت پیدا ہو جائے گی۔ بالکل یہی حال گناہ کا ہے کہ شیطان بھی اس کو مزین کر کے بندے کے اوپر پیش کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو رغبت دلا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بندہ گناہ کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ پھر یار ایسے دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، گناہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسے ہی بہانے پیش کرتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے تمام گناہوں سے اپنی زندگیوں کو بچا کے گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ گناہ کی مثال میرے عزیز دوستو آکاش بیل کہتے ہیں درختوں کی اوپر ایک پیلے رنگ کی تار کی طرح کی ایک بیل اگاتی ہے۔ اب وہ جس درخت پر اگتی ہے وہ
کے نشو نما کو روک دیتی ہے، وہ درخت پھلتا پھولتا نہیں ہے. بالکل اسی طرح انسانی زندگی کی بھی مثال ہے کہ جب اس میں گناہوں کی ڈھیل پھر آتی ہے پھر یہ بندہ روحانی ترقی کرنے سے محروم کر دیا. پھر اس کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. مسجد کا ہمسایہ ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ متصل ہوتی ہے. 5 گلیاں دور بندہ اذان کی آواز سن کے مسجد میں آ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. مسجد کے ساتھ رہتے ہوئے توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں آ کے اللہ کے قدموں پہ سر ہٹا. توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے، توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے. الٹا کہتا ہے مولوی صاحب بڑا ٹائم کا پکا ہے کہ فجر کی اذان ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا ہے، پورے وقت پہ اذان دے دیتا ہے، میری نیند خراب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ابھی اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. کتابوں میں لکھا ہے آفیسر صاحب، ایک آفیسر صاحب کا گھر مسجد کے ساتھ دیوار منقسم تھی، وہاں رہتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جب اذان فجر کی ہوتی امام صاحب کو بعد میں کہتا کہ اذان آہستہ دیا کرو. مال کا بس مال ہوتا ہے نا، جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، جی ہاں اللہ اکبر ہوتا ہے. مال کا ایک نشہ ہوتا ہے، اس کو ایک تکبر ہوتا ہے. اسی تکبر میں آ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اللہ پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جس خدائی کا دعویٰ کیا ہے کسی غریب بندے نے نہیں کیا. آپ کو ملے گا کوئی بندہ نہیں آپ کو ملے گا کہ جو غریب بندہ ہو اور اس طرح کا دعویٰ کیا ہو، اس طرح کا دعویٰ کیا ہو. مالداروں نے دعویٰ کیا ہے، بہت مال ہے، بہت مال ہے. أليس الملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. محلات بھی کیسے اور محلات بھی میرے کیسے ہیں کہ میرے محلات نہریں گزرتی ہیں، سے نہریں گزرتی ہیں. اور یہ ایک بڑا اچھا رباب منظر ہوتا ہے. دل کو آتا ہے یہ منظر، لبھاتا ہے یہ منظر کہ گھر سبحان اللہ اور گھر بھی ہو اور پھر اس کے سامنے سے نہر بھی گزر رہی ہوتا ہے. تو منظر اچھا ہوتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے. وہی بات فرعون نے بھی کہی. کہتا ہے تم میرے محلات کو نہیں دیکھتے ہو، پھر تم نہیں دیکھتے ہو ان کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر کہتا تھا انا ربکم تمہیں بڑا مالداروں میں مال کا تکبر گھمنڈ ہوتا ہے. جی اب گھمنڈ ہوتا ہے، میرے پاس تو بڑا مال ہے، میری تو مولوی صاحب میرے ساتھ سلام لینی چاہیے. کہتا ہے مولوی صاحب کو میرے ساتھ سلام لینی چاہیے. مولوی صاحب کو میرے گھر میں آ کے مجھے سبق پڑھانا چاہیے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس مال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. تو میرے عزیزوں اب آفیسر کو بھی مال کا گھمنڈ ہے، اپنے عہدے کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں بڑا عہدیدار ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں کونسلر ہوں، میں ایم پی اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں تو صدر ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. عہدوں کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے. ان کو بھی تھا آپ انہوں نے کہا مولوی صاحب اذان آہستہ دیا کرو، میری نیند خراب ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے پھر مولوی صاحب نے تو اذان نہیں آ سکتے، یہ تو آج بھی آ سکتے. اللہ اکبر. نیکی کا کام ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو. اذان دینی ہے، ہمیں تو اذان دینی ہے. میں نے کہا آپ مولوی صاحب آپ فجر کی اذان سپیکر میں نہ دیا کریں، میری نیند خراب ہوتی ہے. میں تو اذان پھر اذان دی ہے، اب پھر اذان دی ہے اور آ کے مولوی صاحب کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا ہے. میں نے منع کیا ہے
میں نے منع کیا ہے، آپ کیوں بار بار اذان دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، نواب اندازہ کرو کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ اکبر بعض اوقات بندے کو زین کرتا ہے شیطان معاملات کو، اللہ اکبر کبیرہ، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اور پھر اگر سمجھتا ہے تو ہلکا سمجھتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، جس طرح بیٹھی آتی ہے بیٹھتی ہے اڑ جاتی ہے، اس لیے میرا کیا بگاڑ سکتا ہے کوئی بات اللہ۔ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے، اب جو تھپڑ مارا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوستو یہ جو اذان دے رہا ہے یہ کس کی نوکری کر رہا ہے؟ اللہ کی نوکری کر رہا ہے، کس کی نوکری کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی نوکری کر رہا ہے۔ ہمارے نوکر اور ملازم کو، دکان کے ملازم کو، گھر کے ملازم بچے کو اگر بڑی ہے سایہ برا بڑا کہہ دے تو ہم کہتے ہیں برا کہا ہے، اس کو نہیں مجھے برا کہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے دوستو اگر میں دنیا دار ہو کے گنہگار ہو کے میں اپنے ملازم کی بےعزتی اپنی بےعزتی سمجھتا ہوں تو رب العالمین ہے، کیا وہ اپنے ملازموں کا خیال نہیں رکھتا ہوگا؟ یا وہ اپنے ملازموں کا خیال نہیں کرتا ہے؟ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے، جب فرماتے ہیں جب اس نے تھپڑ مار دیا ہے، جب دیا ہوا ہے، چند دن گزرے ہیں، اس کے جسم پر فالج پڑ گیا، اس کے جسم پر فالج پڑ گیا، فالج پڑ گیا، حتیٰ کہ پھر فالج پڑا ہے، اور یہ بولنے سے اس کی زبان بند سے بول ہی نہیں سکتا ہے، سے بول ہی نہیں سکتا ہے، جس زبان سے کہا تھا اللہ کے نام کو بلند نہ کیا کرو، اللہ کبیرہ، اور جن ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے نارکر پہ تھپڑ مارا تھا، گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کے اوپر پورے جسم پر فالج ماری کر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، آیا ہوا ہے، مانگا ہوا ہے، مال آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جا نہیں رہا، دفتر جا نہیں رہا، دفتر والوں نے دفتر سے چھٹی کروا دی ہے، آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نوکری پر نہیں آ سکتے، ہم کوئی تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم اور بندہ رکھیں گے، انہوں نے اور بندہ رکھ لیا ہے، گھر میں پڑھا ہے، اور حکم چلانا ہے، آفیسروں کا کام ہوتا ہے، چھوٹے فلاں یہ کر دے، اور فلاں یہ کر دے، زید یہ کر دے، بکر تو یہ کر دے، اب وہی افسری دماغ میں ہوتی ہے، پھر گھر میں بھی چلاتے ہیں، بیوی صاحبہ آپ یہ کریں، بچہ آپ یہ کریں، فلاں آپ یہ کریں، اب وہ تو برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم نے سوچا کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی، 24 گھنٹے کی مصیبت ہے جو مسلط ہو چکی ہے، اب اس نے کیا کیا ہے، بچوں کو لیا اور لے کے چلی گئی ہے، میں آپ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی ہوں، اللہ اکبر، دیکھو پھر جو رب کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس فتنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، اللہ اس فتنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بیوی نے بچوں کو لیا ہے، مل کے چلی گئی ہے، پھر کچھ عرصہ ہو رہا ہے، پھر کہا کہ مجھے تو طلاق چاہیے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہے، اب طلاق ہو چکی ہے، آپ کے برکبیرہ، اب یہ دیوار گھر میں اکیلا پڑا ہے، اب بھائی کو طرح آتا ہے، اس نے اٹھایا اپنے گھر لے گیا، جب اپنے گھر لے گیا تو عادت ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، عادت ہی ہوتی ہے، چاہے یہاں ہو یا مکے میں، سمجھو ذرا، چاہے عادت ہوتی ہے، عادت ہی ہوتی ہے، چاہے قباء مسجد میں ہو یا بیت اللہ شریف میں ہو، عادت نہیں جاتی ہے، اللہ میرے عزیز کبیرہ، میرے عزیز دوستو، اب کیا ہوا ہے، اب اپنے گھر سے بھائی کے گھر میں چلا گیا ہے، اب وہاں بھی وہی لوگ جو بھابی سے، اس کی اپنی بھابی سے یہ نہیں کرتی ہو، یہ کرتی ہو، تم یہ غلط کر رہی ہو، تم یہ صحیح کر رہی ہو، ایسا ہے، انہوں نے ایک دن رات کو کہا بھائی کو رکھو یا ہمیں رکھو، بھائی کو رکھو یا ہمیں رکھو، اب سنو ذرا
بالآخر بھائی اپنے گھر کو تو برباد نہیں کر سکتا ہے، مسلم کو سمجھایا ہے، مگر یہ عادت سے مجبور ہوتا ہے، عادت سے مجبور ہو جاتا ہے، اب وہ عادت کا ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے، اب اس کے بھائی نے جب بار بار سمجھانے کے باوجود یہ بات نہیں آ رہا ہے، اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کے جا کے سڑک کے کنارے ڈالا ہے، جب سڑک کے کنارے ڈالا ہے، سڑک کے کنارے ڈالا ہے، اب یہ وہاں بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، جب پتہ کیا ہے، جب بھیک مانگ رہا ہے، جب پیسے جمع ہوئے ہیں، اب اشارے سے کہتا ہے، اشارے کے ساتھ کہ مجھے روٹی لا کے تو دی ہے، روٹی لا کے تو دی ہے، ماں کی طرح بیوی کی طرح کون نوالے بنا کے غالب ہوا پڑا ہے، اس کو کون ڈالے گا، کون ڈالے گا، کوئی نہیں ڈالتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، اندازہ کرو ذرا، روٹی پاؤں میں لیا ہے، پاؤں میں لیا ہے، کولیوں میں لیا ہے، اور اس طرح کھا رہا ہے جس طرح ایک کتا روٹی کھا رہا ہے، جس طرح ایک کتا روٹی کھا رہا ہے، اس طرح کھا رہا ہے۔ پھر اگلی بات اور سنو، توبہ کرنے کے میرے عزیز دوستو، پھر اللہ نے ایسی بیماری لگا دی ہے، وہ بیماری کیا ہے کہ بیماری یہ لگی ہے کہ اللہ اکبر بقائی آتی ہے، وہ بقائی آتی ہے، وہ بقائی کے ذریعے اس کے منہ سے اس کا بہانہ باہر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ اس نے گناہ اللہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ اللہ یاد رکھو، گناہ کرتا رہتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دوسری عبرت کے طور پر اس بندے کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس نے گناہ پہ گناہ کیے، اللہ اکبر کبیرہ، توبہ نہیں کیا ہے، باز نہیں آ ہے، پھر دیکھ لو میں نے اس بندے کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کئی مرتبہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم حفظ کرتے تھے، اللہ وقت ہم نے دیکھا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک سجمے کا ایک بڑا ہوتا ہے والے، بڑا ہوتا ہے والے کے بعد اس کا پودا ہوتا ہے، ہم مینیجر تھا، مینیجر تھا، ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ روزانہ نیا کاٹن کا سوٹ پہن کے آتا ہے، کپڑے پہن کے آتا ہے، اللہ اگر ہے کیا ہو رہی ہے، نافرمانی تو ہو رہی ہے، ایسے ہوتے ہیں، گناہ ایسے ہوتے ہیں، ایک بندہ ہے مگر اس کی وجہ سے لوگ بہت مبتلا ہوئے ہوتے ہیں، اس ایک بندے کو اپنے گناہ کی سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ پورے گناہ کرنے والوں کی سزا، اکیلے کو اس کی بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ میرے عزیز دوستو، ہم نے اس وقت بچپن میں اس کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اچھی زندگی گزار ہے، پھر میں مدرسے میں داخل ہو گیا، پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد میں نے ان آنکھوں کے ساتھ سیاحوں کے دروازے میں آگے جو سیاحوں کے جانے والے ٹینٹ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے، اسی بندے کو فجر کے بعد میں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہی بندہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، پورا حال ہے، پاؤں کے اندر بھی ہے، چپل پہنی ہوئی ہے، اور بغل میں اخبار لے کے گاڑیوں میں اخبار بیچ رہا ہے۔ اللہ دن بدلتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بڑے ہوتے ہیں، مال کا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس میرے پاس نوکر چاکر ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے آتے ہیں، لہذا میں گناہ کروں گا، میرا غلط کوئی کیا بگاڑ سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت
ہے تو اس لیے میرے عزیز دوستو ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں، اپنی زندگی کو گناہوں سے بالکل پاک کریں۔ گھروں میں ہم نے دیکھا ہے بیوی خاوند کی نافرمانی کر رہی ہے کہ میں سمجھتی ہے کہ میں بڑا تیر مار رہی ہوں، تیر مار رہی ہوں، جی ہاں اللہ کا کبیرہ بعض بندے بیچارے صوفی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کو کہتے ہیں میں اس کو کیا کروں گا اللہ کبیرہ، جی ہاں اگر میں نے اس کو رب میرے سے ناراض نہ ہو، رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے، اور وہ مہرانی صاحبہ وہ یہ سمجھتی ہے تو میرے نیچے لگا ہوا ہے، تو میرے نیچے لگا ہوا ہے، وہ اس کا نجائز فائدہ کر رہی ہے، اور حالانکہ وہ بیچارہ شریعت کا برداری کر رہا ہوتا ہے، فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، شریعت کا سنت کی تابعداری کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کی کمزوری ہے، میں اس کی کمزوری ہوں۔ اللہ پاک بتاتا ہے، حدیث پاک بیان ہے کہ آواز سن رہی ہو، بیٹی آواز سن رہی ہو یا آواز سن رہی ہو آپ خدا کے سنا دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر اللہ کی ذات کے بعد کسی کو سجدہ کرتا جائز ہوتا، اگر رب کریم عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدہ کو سجدہ کرے۔ تو صحابیات کی زندگی اور صحابیات کی زندگی کہ صحابیات اپنے بھاگ اللہ کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی ہے سلیم رضی اللہ عنہ، سلیم رضی اللہ عنہ ہے، نام کوئی اور ہے، کوئی نام میرے نام کوئی ہے، میرے نام ویسے سے نکل جائے میں آتا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ خامد کہیں سفر پہ گئے ہوئے، خامد کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب سفر پہ گئے ہوئے تھے تو اللہ کی امید کے ساتھ وہ امید کے ساتھ جب خامد سفر سے واپس آئے، بیٹا پیدا ہوا تھا، واپس آ گئے، جب واپس آ چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا بنا ہے، بیٹے کا کیا بنا ہے جو اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب ہوا کیا آنے سے پہلے وہ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، اب اس لیٹ آیا، چارپائی پر لیٹ آیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا ہے، حدیث پاک میں ہے غسل کیا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، سجاؤ سنگار کیا ہے، کیوں اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ اپنے خاندان کے لیے بناؤ سنگار کیا کرو، کیوں اس لیے کہ تاکہ نظر تمہارے اوپر نظر پڑ جائے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے شریف میں نبی شریف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے سوال کیا، فرمایا کہ صحابہ کہ بہترین عورت کون ہے، بہترین عورت کون ہے، کسی نے جواب دیا، کسی نے جواب دیا، کسی دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام پہ گئے، کسی کام پہ گئے اور زارا کے زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں مسجد فاطمہ مسجد میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے کہ بہترین عورت کون ہے، اگر تمہیں جواب آتا ہے تو میں بتا دو، میں مسجد میں جواب بتا سوال کا جواب بتا دیتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے ماں فاطمہ نے جواب میں فرمایا علی وہ ہے پر کہ جس کے خامد کی نظر پڑے، خامد کی نظر پڑے تو خامد کے دل کو خوش کر دے۔ بہترین عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جب بھی جس خامد کی نظر پڑے، خامد کی نظر پڑے خوش کر دے، دل کو خوش کر دے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی وہ ہے بہترین عورت وہ ہے کہ جو خود نہ غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد کو دیکھے عورت ہے، یہ بہترین عورت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مسجد نبوی اور تشریف لے گئے اور محبوب نے سوال بتاؤ نا، سوال کا جواب بتاؤ نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا محبوب ہے بہترین عورت کو ہے جب بھی اس کا خامد اس نے دیکھے دل کو خوش کرے اور خوش کرے، اور بہترین عورت وہ ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اور نہ دیکھ سکے اور نہ وہ غیر مرد کو دیکھے۔ اللہ میرے محبوب نے سنا فرمایا علی یہ جواب جو فاطمہ سے لیا ہے جو فاطمہ سے پوچھ کے آئے۔ علی
یہ جواب آپ نے خود سے دیا ہے، آپ نے خود سے دیا ہے یا فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو؟ مسکرا پڑے، مسکرا پڑے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے میں پوچھ کے آئے، انہوں نے یہ بتایا ہے، تو میرے باپ نے خوش ہو گئی اور پھر فرمایا علی جواب ہے اور یہی جواب ہے اور یہی جواب ہے۔ فاطمہ نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرا۔ اللہ میرے دوستو میرا عورتیں پاک حامد کی عدیہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ام سلیم کا معاملہ دیکھو کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچہ فوتوا پڑا ہے، بچہ فوتوا پڑا ہے، کمرے میں رکھا ہے اور کمرے میں رکھا ہے اور سب ہے آج میرے خامد نے سفر سے واپس آنا ہے۔ آپ بناؤ سنگار کیا ہے، اس کے لیے تیار ہوئی ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے بچے کے بارے میں آتی بچے کے بارے میں پوچھا آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، وہ آرام کر رہا، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، وہ آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جناب بہت اٹھ کے گیا، یعنی سفر سے آیا ہے، یعنی سفر سے آیا ہے، پہلے سفر کی مشقت ہے، اب بیوی کیا کرے آتے ہی بجلی کا آیا ہوا ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہے، یہ مرچی نہیں ہے، بچوں کی فیس ادا کرنے والی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بھول جاتی ہے، بھول جاتی ہے، یہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ گھر گا، کیا ضرور کرے گا، بیوی حق ہے، بیوی حق ہے، تمہارا اس ساتھ تمہارا اس سے سکون حاصل ہو جائے، اس سے سکون حاصل ہو جائے۔ اب یہ لوگ پریشان رہی ہے، مسلط کر رہی ہے، یہ اچھا نہیں کر رہی ہے، حکم نہیں دیتی ہے، حکم نہیں دیتی ہے، صحابیہ کر رہی ہے، وہ صحابیہ کیا کر رہی ہے کہ بیٹا بتایا ہے کہ بیٹا فوت ہو چکا ہے، غم نہیں سنایا ہے، اللہ کو بناؤ سنگار کیا ہے، بناؤ سنگار کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتے ہیں حتیٰ کہ رات نے اپنے خامد کے ساتھ ایک بستر پہ گزاری ہے، اپنے خامد کے ساتھ اپنے خامد کے ساتھ گزاری ہے، ایک بستر پہ گزاری ہے۔ جب دن چڑھ چکا ہے، جب دن چڑھ چکا ہے، اب خامد کو یہ کیا کہتی ہے، بات یہ بتائے، ایک بات کو بتائے، بات یہ ہے، اب بات یہ ہے ہمارے پاس امانت والے اور پھر جب رکھی جائے تو پھر کچھ دیر کے بعد میری امانت کو کیا کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے بھائی، حق بنتا ہے بھائی، امانت ہے کہ امانت واپس کی جائے، امانت کی جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ پھر جب یہ بات بتا دی، ان کی زبان سے کہلوا ہے کہ پھر فرماتی ہے کہ اللہ بیٹے کی صورت میں امانت کی صورت میں امانت دی تھی، اب اللہ نے واپس اپنی ہم سے واپس لے لی۔ اور ایسے اچھے انداز میں حدیث پاک لایا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اب وہ خامد کو پھر مسئلہ لے کے، پھر اب وہ مسئلہ لے کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچ گئے، آپ نے میرا بچہ فوت ہو گیا، میرا بچہ فوت ہو گیا، اور انہوں نے ایسا معاملہ ہے اور ہم نے رات بھی کچھ گزاری ہے، بابو صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو گئے، فرمانے کوئی بات نہیں ہے، جزا دے تیری بیوی کو، جزا دے، سلوک تیرے ساتھ کر دیا، سلوک تیرے ساتھ کر دیا، اور پھر فرمایا میرے بھائی دعا میں اللہ ہے ان کی سزا اللہ برکت کی سزا دے، برکت عطا فرما دے، اللہ پاک کہتے ہیں اللہ صلاح کرتے برکت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے، پھر اللہ نے حمل ہوا، اللہ نے پھر ان کو بیٹا عطا۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، تو میرے دوستوں میرے عزیزوں بیوی سمجھتی ہے کہ میرے خامد کے ساتھ جو مرضی کیا ہے، میرا کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوتی ہے، خامد کو تکلیف پہنچانا، خامد کو اسی طرح پہنچانا، اور اسی طرح خامدوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، حسن سلوک کیا کریں۔ یہ گاڑی ہے کہ وہ گاڑی ہے جس کی دو پہیے ہمیشہ اگر ایک پہیہ پنچر ہو جائے تو پنچر ہو جائے تو میرے دوست گاڑی نہیں چلتی ہے، گاڑی نہیں چلتی ہے، دونوں ٹھیک ہو کے دو گاڑی چلے گی۔ یہ بالکل اسی طرح یہ میاں بیوی کے دو زندگی کی گاڑی دونوں میں سے ایک بھی خراب ہوگا تو زندگی صحیح نہیں رہے گی، اور آگے میرے دوستوں دونوں ٹھیک ہوں گے تو زندگی کی گاڑی ٹھیک چلے گی، بالکل ٹھیک چلے گی۔
اللہ اکبر کو مجھے دیا حدیث پاک کو یاد آ گئی حدیث پاک یاد آ گئی آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے ایک رسول ہے وجہ تھی محمود صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تھی زیادہ ہو گئی عمر زیادہ ہو گئی ارادہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ہے نا فارغ کو جو ہے نا فارغ کر دیتا فارغ کر دیتا اللہ سے پاک کبیرہ ہے اب حدیث پاک میں آتا ہے میں اپنی گواہی عائشہ صدیقہ باری عائشہ صدیقہ باری عائشہ صدیقہ باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیتی ہوں فارغ نہ فرمائے فارغ نہ فرمائے اللہ میں چاہتی رہا کہ اللہ اکبر کبیرہ قیامت کے دن میں قیامت کے زوجہ کی حیثیت سے آپ کی نسبت سے کھڑا ہوں آپ کی نسبت سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ تو اس ہماری گھر ہماری عورتوں کے چاہیے کہ اپنے فیملیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا حسن سلوک کریں پورا سلوک نہ کیا کریں یہ بہت اسی طرح ہے گھر میں اسی طرح ہوتی ہے گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے یہ تو گناہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں وہ بوڑھا نہیں ہے کام نہ کیا کر اچھا نہیں ہے کام نہ کیا کر اچھا نہیں ہے چپ کر تینوں کی پتہ تو چپ کر تینوں کی پتہ اللہ چپ کر جا آپ کو کیا پتہ ہے کر جا آپ کو کیا پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہے بہو کہہ ہوتی ہے کھانسی کرتا ہے ہماری نیند میں فرحالی کر رہے ہیں دوستو فرحالی کر رہے ہیں دوستو اس بوڑھے کی وجہ سے اس اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے اترنے والی آفتیں تجھ سے رکی ہوئی ہے تجھ سے رکی ہوئی ہے انشاءاللہ یاد رکھو انشاءاللہ میں دوبارہ آیا تفصیلاً ایسے ہی میں تھوڑی تھوڑا آ رہا ہوں تھوڑی تھوڑی بات کتنی برباد ہوتی ہے کتنی برباد ہوتی ہے جوان بچہ کتنی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جوان بچے روڈوں پر ہی ان کی وفات جو گھر سے وہ نکلتا ہے جو کام پہ جاتا ہے کام پہ جاتا ہے کام سے واپس آ جاتا ہے گھر واپس آ جاتا ہے کہ تو ایسے ہی کرتا ہے ایسے ہی آ گیا ایسے ہی آ گیا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ گھر سوچا کر کہ گھر میں بیٹھا بوڑھا باپ تیرے لیے پتہ نہیں کتنی اللہ اکبر بوڑھی ماں کتنی تیرے حق پہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتی ہوگی دور بیٹھا کوئی دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بندہ گر جاتا ہے گر جاتا ہے ہر پریشانی اپنے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نکال دیتے ہیں مکھن میں سے بال کو باہر اللہ تعالیٰ اس طرح باہر دیتے ہیں کیا تیرا کمال ہے کیا تیرا کمال ہے کیا میرا کمال ہے نہیں نہیں میرا تیرا کوئی کمال نہیں ہے یہ ان کا کمال ہے کہ میرے دوست کے رات کا پورا بیٹھ کے رات کا میرے تیرے لیے اللہ کے سامنے آہوزاریاں اللہ کے سامنے آہوزاریاں کر رہا ہے وقت اللہ فرماتا ہے واللہ عبدوکا اللہ عبدو وبالعالمین اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ فرماتا ہے میں ایک فیصلہ کر رہی ہے ایک فیصلہ کر رہی ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر بندگی ہوگی تو اللہ رب العالمین اگر بندگی ہوگی اگر سجدہ ہوگا اگر سجدہ ہوگا تو اللہ ہی کو ہوگا کسی کو سجدہ نہیں ہوگا دوسرا یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے فیصلہ میں مان لیا ہے یہ جو جس کے ہاتھوں میں رات کو کھانسی آتی ہے نیند کو بار پیشاب آ رہے ہیں وہ بھی اللہ فرماتے ہیں وہ بھی اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے یہ بھی چاہتا کر لی ہے اللہ کی ہوگی کوئی کے ساتھ دوسرے سلوک کے ساتھ سلوک بھی کیا کرے گا اور اگر کس نام سے ہونا بھی جائے نہ لایا گا بلکہ خوشی ہویا کر بس آخری بات پھر ہاتھ کو سمیٹتے ہیں پھر ہم کسی ساتھی کے اس طرح باتیں
कबीरा अल्लाह अकबर कबीरा मजमून से कभी भी अपने मजमून से कभी भी हटता नहीं बात करता अपने मजमून में ही बात करता हूं क्योंकि साथी ने बताया बस आखिरी बात सुना के बस आखिरी बात सुना के फिर अपने बात को अल्लाह फिर कभी आया इंशाल्लाह फिर कभी आया इंशाल्लाह और आप बात करूंगा और आपका सुन के दिल भी खुश हो जाएगा ये आखिरी बात अल्लाह कि ये आखिरी बात आप की खिदमत ये पूरे मां बाप की खिदमत करना अल्लाह के हाथ कितना पसंदीदा है हदीस में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने से सवाल किया है अल्लाह ताला से सवाल किया है जन्नत में या अल्लाह पड़ोसी जन्नत में मेरा साथी कौन होगा मेरा साथी कौन होगा फलां बस्ती का ईसाई है फलां बस्ती का जो ईसाई है ना पड़ोसी जन्नत में तेरा पड़ोसी होगा नाम है मूसा अलैहिस्सलाम के नाम है कहां मूसा कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा जिनको रब ने शरफ अता जिनको रब ने ये शरफ अता है अगर दुनिया में अगर आपकी जाने साला कलाम किया है तो कलाम किया है तो वो मूसा अलैहिस्सलाम है मूसा अलैहिस्सलाम है अब क्या हुआ है बस अब क्या हुआ है कहते या अल्लाह है कहां मूसा या अल्लाह कहां मूसा कलीमुल्लाह जन्नत कहां पड़ोसी जन्नत का पड़ोसी मैं चले जाता हूं बस्ती में चले जाओ बस्ती में जो फटे में बैठा वही तेरे पड़ोसी है वही तेरा पड़ोसी है गाने से कहने गई एक गाने है वो तेरा पट्टे है वो तेरा पट्टे को कुछ बेच रहा है अच्छा और कुछ निकाल के सारे के दे दो गाना नहीं ये दे दो कान नहीं ये देना दूसरा नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा अब फारिग हो चुका है अब फारिग हो चुका है पहले में डाला है पहले में डाला है मूसा की तरफ जा रहे हैं आया मूसा अलैहिस्सलाम भाई मैं आया मेहमान भाई मैं आपका मेहमान नहीं बताया कि मैं मूसा हूं उसको नहीं बताया कि मैं मेहमान बनना चाहता हूं मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूं किसी पहले मेहमान बनाना किसी को मेहमान बनाना अपने लिए इज्जत हमारा मेहमान बनेगा हमारा मेहमान बनेगा तो हमें अल्लाह की रहमत मिलेगी अल्लाह की रहमत मिलेगी बड़ी बड़ी अल्लाह बड़ी बहादुर है अब क्या हुआ है मेरा अब क्या हुआ है अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाके चले गए जाके क्या देखा है भाई है बुढ़िया भाई है भाई है हड्डियों का समस्या बना पड़ी है आगे से बड़ा है बुढ़िया को आगे बड़ा करवाया है पेशाब करवाया है हाथ से फारिग करवाया है धोया है हाथ से धोया है हाथ से कपड़े लगाए हैं अच्छे कपड़े पहनाए हैं फिर चार भाई आया है 50 भाई को लिटाया है तैयार किया है रोटी तैयार किया है रोटियां तैयार की है मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम कौन है कहां ये कौन है कहां ये मेरी मां है कहां ये मेरा बाप है कहां ये मेरी कबीरा काफिर कबीरा काफिर कहां काफिर बीवी करती है बीवी नहीं करती है नहीं करना क्या है तू नहीं करेगी मां मेरी है मां मेरी है खिदमत भी मैं ही करूंगा मां मेरी है खिदमत भी मैं ही करूंगा खिदमत भी मैं ही करूंगा अल्लाह मैं खुद ही खिदमत करता हूं मैं खुद ही खिदमत करता हूं अब क्या हुआ है दोस्तों अब क्या हुआ है तैयार हो चुका है खाना तैयार है बना के वाले बना के तुर्कियां बना के अपने हाथों से मां के मुंह में दे रहा है 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 आता है कहने से बात आता है पर के सैर उठती है पर के सैर उठाना है बच्चों को खाने के लिए बच्चों कहता पहले मां खाएगी कहता पहले मां खाएगी फिर तुम खाओगे अब क्या हुआ है दोस्तों अब क्या हुआ है ऐसे आसमानों में ऐसे आसमानों में बात कर रही है जिसकी समझ नहीं आ रही है जिसकी समझ नहीं आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम आया ये क्या कहती है आसमानों की तरफ क्या कहती है आसमान से अलैहिस्सलाम जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी मां है मेरी मोहब्बत है तारे मोहब्बत जब भी मैं खुश होती है राजी होती है और राजी होती है और राजी होकर मुझे दुआ देती है और दुआ देती है मेरी जान बचाता है अल्लाह मुझे करता है अल्लाह तुझे सले मूसा कलीमुल्लाह को पड़ोसी बना कबीरा अल्लाह फिर कबीरा कहा फिर कदम कहता है कदम दीवानी है ना दीवानी है से हमले करे इसलिए बता मैं कहां पे सही मैं कहां पे सही मूसा का क्या जोर बनता है मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को खुश हो गया तेरी मां की दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे जन्नत में मेरा पड़ोसी बना दिया तो इसलिए मेरे दोस्तों दूर बैठा कोई तो बैठा है कोई तो तुम्हें देता है सब डूबता हूं देता है इसलिए
دیتا ہے اس لیے خدمت کر کے رب راضی کر لو رب راضی کر لو حضرت السلام مسجد کے منبر پہ چڑھ رہے تھے اور آمین آمین تین مرتبہ تین مرتبہ صحابہ نے کہا نبی یہ کیا قادر ہے یہ کیا قادر ہے اگر منبر پہ رکھا ہے منبر پہ کہا ہے ہلاک ہو رہے ہو شخص ہلاک ہو رہے ہو آپ میں سے جو بوڑھے باپ میں سے ایک دونوں کو یا پھر ایک کو خدمت نہ کرے ان کی خدمت نہ کرتا اس کو مدد کرتا اس کو جنت میں جاتی ہے اس میں سے ہلاک ہو جائے اس میں ہلاک ہو جائے اور پھر یہ جہنم میں چلا جائے اللہ آمین فرما دیا واقعی یہ بندہ اسی قابل ہے بندہ اسی قابل ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا اگر خدمت کرتا سستی کرتی ہے سستی کرتی ہے اور جنت اللہ کی سستی کرتی ہے یہ سستی کرتی ہے 5 لاکھ لے 7 لاکھ میں آ رہا ہے میرے کر کے آتا ہے اور میرے پاس 7 لاکھ نہیں ہے جی میرے پاس نہیں ہے اور 5 لاکھ نہیں ہے اور 5 لاکھ نہیں ہے جی میرے پاس نہیں ہے تو نہ پریشان ہو اللہ نہ پریشان ہو اللہ تصور میں نے سوال کیا ہے تصور میں نے سوال کیا ہے میں کس کا جی نہیں چاہتا کس کا جی نہیں چاہتا کس کا جی نہیں چاہتا مدینہ کس کا جی نہیں چاہتا مدینہ لاہور کبیرہ مگر محبوب میرے پاس مسائل نہیں ہے میرے پاس مسائل نہیں ہے نہیں مسائل ہے نہیں مسائل ہے نا گھر میں پوری ہے نا گھر میں پوری ہے نا جاتی ہے جاتی چلا گیا کی محبت کی زیارت محبت کے ساتھ ڈالے اللہ تجھے ڈال لے اللہ تجھے سوال بتاؤ اور وہ جو 5 لاکھ لگا کے گیا 7 لاکھ لگا کے گیا ہے 7 لاکھ لگا کے گیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہوگا قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اور تیرا قبول ہے کہ تیری اس لیے کہ تیری قبولیت محمد عربی کی محبت تیری قبولیت پہ تیری مدحیت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لگ گئی ہے اس لیے میرے بوڑھوں کی قدر کرو بوڑھوں کی قدر کر لیا کرو بوڑھوں کی قدر کر لیا کرو بوڑھوں کی قدر کر لیا کرو یہ بڑی قیمتی چیزیں ہوتے ہیں جیسے جیسے نایاب چیزیں رکھتے ہیں نایاب چیزیں رکھتے ہیں اسی طرح تیرے نایاب ہے یہ بوڑھے نایاب ہے یہ نایاب چیزیں ان کی قدر کرو اللہ قدر کرو اللہ اپنی چلے جاتے ہیں پھر بلے جاتے ہیں بندہ گھر سے سخت لہجے والی آواز نہیں ملتی ہے کسی نے نہیں ہے کسی نے اس نے کہا اس نے کہا بوڑھے بات کرو تم کے پاس جاؤ بیٹھا کرو پاس جاؤ مجھ سے کہو میں نے مجھ سے پوچھو میں نے مدد نہیں کی ہے اب مجھے ملنے کے لیے قبرستان مجھے ملنے کے لیے قبرستان مجھے ملنے کے لیے قبرستان جس نے بھی عزیزوں کرو زندگی میں کرو نافرمان کرو نافرمان کرو حدیث میں ایک نوجوان ہے ایک نوجوان میرا ایک بوڑھا میرے مہرا کے پاس آ گیا اور آ کے میرے بچے شکایت لگائی نا آسمان لگائی نا آسمان سے دھوئی لا گیا اس سے کون اس سے کون دہرائی نا کوئی جو نے دہرائی نا بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے دہرائے تنہائی میں بیٹھ کے دہرائے تھے میرے بوڑھے تنہائی میں جملے تنہائی میں بیٹھتے جملے اللہ کے عرش کو بھی اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے اللہ کے عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے کیا کرو دعا لے لیا کرو اگر دعا لے لیا کرو اگر عرش ملتا ہے تو عرش ملتا ہے تو ان کی دعا سے عرش جھوم بھی جاتا ہے عرش جھوم بھی جاتا ہے عرش جھوم بھی جاتا ہے اللہ کی برکت میرا اس لیے یہ جو میں نے آپ کی کرنی میں نے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو فرما دے اللہ ہمیں زندگی دے اللہ ہمیں زندگی کے تعلیم کے ماں باپ کی صدقہ دینے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے ہمیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور اللہ ہمیں دعا دے اور ہمیں دعا دے کہ اللہ جنت کا حاضر بنا دے عزیز اللہ عزیز اللہ وآخر دعوانا